گرامی بزرگان محترم، ہمارا جس عظیم نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ جمع ہونا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی نسبت بڑی عظیم نسبت ہے، جس کی طرف ہمارے طلباء طالبات اور ہمارے ہمارے بزرگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ صرف میں 2-3 بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے معاشرے میں اگر نظر اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے یا جن کے پاس دولت آتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ دیہات کی زندگی کو چھوڑ کر شہر کی زندگی کو اپنا لیں، تاکہ شہر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اعلیٰ ڈگری حاصل کرائیں گے، کوالیفیکیشن سے اسے نوازنے کی کوشش کریں گے۔ آج دھیرے دھیرے وہ نہیں تو ان کی اولاد اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو بھول جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے محبوب گرامی قدر حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ پر، کہ انہوں نے پڑھنے کے بعد کی زندگی جو انہوں نے گزاری کولکاتہ میں، ہم لوگ تقریباً 25 سال 1999 سے میں اپنے استاد گرامی قدر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، اور رمضان کے کبھی آخری عشرے میں یا کبھی درمیانی عشرے میں مدرسہ رشیدیہ تعلیم القرآن مسجد ابو بکر میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہوا کرتی تھی، اور میں بھی اس میں خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور بار بار میں نے حضرت سے ان کو مشورہ کرتے ہوئے سنا کہ حضرت گاؤں کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور کرنا میرے اوپر فرض بھی ہے۔ تو انہوں نے اس فرض کی ادائیگی اس شکل میں کی کہ وہاں مسجد ابو بکر بنوائی، تو یہاں مسجد عمر فاروق آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہاں بھی مدرسہ رشیدیہ تعلیم القرآن ہے، تو اس کی ایک شاخ آپ کو بھی یہاں پر پڑھنے پر آنے کا اللہ نے موقع دیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے فخر کی بھی بات کہہ سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو نصیحت دینے کی بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے آرام اور وہاں کے سکون کو تج کر کے، چھوڑ کر کے، ہمارے مفتی خلیل کوثر صاحب کی والدہ اسی دیہات میں، اسی گاؤں میں رہنے کا تہیہ اس لیے کرتی ہے تاکہ ہم یہاں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا ہم انتظام کریں گے۔ انہوں نے وہاں کا آرام چھوڑا، سکون و اطمینان کی زندگی چھوڑی، صرف اس لیے کہ مجھے گاؤں میں کام کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ یہ ہر کوئی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، نہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ان کی والدہ کی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمر کا دیر قائم رکھے، اور جو اس گاؤں میں انہوں نے یہ چراغ جلایا ہے، جلانے کی کوشش کر رہی ہے، کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب کرے۔ میں یقینی طور پر یہ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام جو ہوا ہے، یہ تو حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ تو ہے ہی، ان کے پورے خانوادے، پورے آئندہ نسل کے لیے یہ بہت بڑی صدقہ جاریہ کی شکل ہے جو ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی مفتی خلیل کوثر صاحب کی والدہ کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے والد محترم کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ترقی درجات عطا فرمائے، اور ان دونوں بھائیوں کو خاص طور پر مفتی خلیل کوثر صاحب دامت برکات العالیہ کو اپنے والد محترم کے نقش قدم پر اور دین کے راستے پر اللہ تبارک تعالیٰ مزید چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے موقع پر بھائیوں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے قائم مقام محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر شہاب الدین ندوی صاحب نے وقت کی قلت کی وجہ سے صرف وہ موضوع اٹھایا، لیکن اس کی طرف آپ کو توجہ دلائی
میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے. ہمارے حضرت مولانا قطب الدین ندوی صاحب، امام قاری اظہر الدین صاحب بھی مکتب چلاتے ہیں، یہ بھی مدرسہ چل رہا ہے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے مکاتب چل رہے ہوں گے. یہ سب مکاتب اپنے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں، آپس میں کوئی اس میں کوئی الجھن بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کا بھی تقاضا یہ ہے، ایمانی اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ان سے سچی پکی محبت کریں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا نا کہ اے لوگوں 4 گروہوں میں سے بن جاؤ، 5ویں گروہ میں شامل مت ہو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یا تو پڑھانے والے بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، یا پڑھنے والے سیکھنے والے بن جاؤ. اگر ان دونوں گروپ میں شامل نہیں ہو سکتے تو سننے والے بن جاؤ. جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں آ کر کے سنو کہ قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے، کیسے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14 گروہ یہ ہے کہ اگر یہ تینوں گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے تو سننے والے بن، یہ محبت کرنے والے بن جاؤ، سچی عقیدت رکھنے والے بن جاؤ. اسی سے یہ ہماری داڑھیاں قائم ہے، اسی سے ہمارے چہرے کے اوپر یہ نور جھلک رہا ہے. 7.25 سال پہلے مدرسہ رحمانیہ سپول قائم ہوا، اس نے پورے علاقے میں بدعت کا کہیں نام بھی نہیں رہنے دیا. کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت کی عطا فرمائیں گے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے رفیق عالی قدر حضرت مولانا مفتی خلیل کوثر صاحب اور ان کے تمام معاونین مخلصین کہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ہم گاؤں والوں کی طرف سے، ہم علاقہ والوں کی طرف سے آپ قابل مبارکباد ہے. اسی طرح بار بار آتے رہیے اور اسی طرح یہ کام آگے بڑھتا رہے. انشاءاللہ اس میں آپ کے والد صاحب کی روح کو بھی خوشی ہوگی اور آپ کی والدہ جو محنتیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول اور منظور فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم تمام کے تمام لوگ آپس میں مل جل کر کے رہ کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بڑا کام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش بھی ہو جائیں گے. ایسے موقع پر اپنے رفیق مکرم مولانا رفیق صاحب قاسمی کا بھی میں ان کی خدمت میں بھی میں تحسینی کلمات پر پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے کولکتہ کی سرزمین سے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے لیے فارغ نیک بنائے. اپنے اساتذہ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو شب و روز محنت کر کے اس لائق طلبات کو بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. الحمدللہ مختصر وقت میں کافی اہم باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. اللہ بس عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس وقت جو حالات ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کریں. باقی جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اگر ہم اپنے ایمان اور اعمال کی فکر خود بھی اور اپنی نسلوں کی کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دنیا میں بھی عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رسوائی سے بچائیں گے. میں ایک بات عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میری بچیاں پڑھ رہی تھی گجرات میں تو اس موقع سے جانا ہوا. ایک مدرسے کو میں نے قریب سے دیکھا، جامع القراءات کا بیٹا، اور اس کے جو ذمہ دار قاری اسماعیل بسم اللہ صاحب بڑی اللہ کی خدمت نے ان کی خدمات رکھی ہیں، بلکہ اس کے آبا و اجداد کی برما میں ان کے